سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ قاسم نے بھی تلوار پھینک دی اور سلطان مراد خان ثانی کی موجودگی کا خیال کیے بغیر سکندر پر عراقی فن پہلوانی کا ایسا داؤ آزمایا کہ اسے زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا کر بری طرح پٹخ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلطان محمد فاتح کی زندگی پر مبنی قسط نمبر 3۔ سلطان یہ دیکھ کر یخلخت اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ یہ مقابلہ بند کیا جائے۔ مقابلہ تو ویسے بھی ختم ہو چکا تھا۔ سکندر قاسم سے ذلت آمیز شکست کھا کر زمین پر اوندھے منہ پڑا مٹی چاٹ رہا تھا۔ مارسی نے سکندر کو اس حالت میں دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ کھیلوں کے اختتام پر سلطان مراد خان ثانی نے تمام شرکاء میں انعامات تقسیم کیے اور سب کو خوب داد دی، لیکن جب قاسم کی باری آئی تو سلطان نے قاسم کو شانوں سے پکڑ کر بڑے غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، قاسم بن ہشام، تمہاری شمشیر زنی قابل داد ہے۔ تم جیسے جوانوں کی سلطنت عثمانیہ کو اشد ضرورت ہے۔ عیسائیوں کا سب سے بہادر جرنیل ہونیا ڈے 1.5 لاکھ کی فوج لیے ہماری سرحدوں پر پہنچ چکا ہے۔ ہونیا ڈے کی شمشیر زنی کا مقابلہ تمہاری تلوار کر سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری تربیت یافتہ فوج ینیچری میں شامل ہو جاؤ۔ ہم تمہیں ینیچری کا 1 ہزاری سالار مقرر کرتے ہیں۔ سلطان کا یہ فیصلہ قاسم کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گیا۔ وہ تو محض چند دن گزارنے کے لیے ادرنا آیا تھا اپنے بھائی طاہرین ہشام کے گھر، ورنہ اپنے شہر مکہ میں اس کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال، کھیتی باڑی اور مویشی، یہ سب کچھ سنبھالنا اکیلے قاسم کی ذمہ داری تھی۔ اس کا بڑا بھائی طاہر پہلے ہی سلطان مراد خان ثانی کا ملازم تھا۔ طاہر عثمانی تربیت گاہ میں شمشیر زنی کا استاد تھا۔ شمشیر زنی اور پہلوانی قاسم کے موروثی اور خاندانی کھیل تھے۔ اس کا باپ ہشام حجاز کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ قاسم یہاں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ابھی کل ہی یہاں ادرنا میں پہنچا۔ یہاں آ کر اسے سالانہ تہوار کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے بھائی طاہر کے ساتھ صبح یہاں اسٹیڈیم چلا آیا۔ اور اب یہ اچانک افتاد جو اس کے سر پر آن پڑی تھی اس سے سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ اس نے تو سکندر کو تکبر کی سزا دینے کے لیے اپنے بھائی کے مشورے سے اس مقابلے میں حصہ لیا تھا، لیکن اب سلطان اسے مستقل طور پر یہاں ادرنا میں قیام کرنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ سلطان کی بات سن کر قاسم سکتے میں آ گیا۔ قاسم کو خاموش کھڑا دیکھ کر سلطان نے پھر کہا، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی اے نوجوان؟ ابھی تم کم عمر ہو، اس لیے ہم نے تمہیں 1 ہزاری سالار بنایا ہے، لیکن اگر تم اس عہدے سے خوش نہیں ہو تو تمہاری کمان میں 5000 بہترین سپاہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب تو جیسے قاسم گہرے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے چونک کر سلطان کی جانب دیکھا اور پھر کسی قدر جھجکتے ہوئے کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں کسی عہدے کی لالچ کی وجہ سے خاموش نہیں، بلکہ میری خاموشی کی وجہ میرے والدین ہیں۔ اپنے والدین اور مال مویشی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر میں اکیلا ہوں، جبکہ میرے بڑے بھائی طاہرین ہشام آپ کے معسکر میں شمشیر زنی کے استاد ہیں۔ سلطان نے خاموشی سے قاسم کی بات سنی اور پھر بڑے نرم لہجے میں قاسم سے مخاطب ہوئے، مال مویشی یا گھر بار دنیاوی زندگی کا سہارا ہے نوجوان۔ ایک سچے مسلمان اور سپاہی کے لیے دنیاوی زندگی سے زیادہ آنے والی زندگی کی قدر و قیمت ہے۔ تم اپنے اندر کے سپاہی اور ماہر شمشیر زن کو مال مویشی اور کھیتی باڑی پر کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ جہاں تک تمہارے والدین کا تعلق ہے ہم انہیں یہیں بلوا لیتے ہیں۔ ہم تمہارے بھائی طاہر سے بھی بات کریں گے۔ اب قاسم کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے خاموشی سے سر تسلیم خم کیا۔ سلطان قاسم کی رضامندی سے بہت خوش ہوا اور اپنے بہترین فوج ینیچری کے سپہ سالار کو حکم دیا کہ وہ قاسم بن ہشام کی کمان میں 5000 سپاہیوں کا لشکر مقرر کر دے۔ قاسم کو حیرت تھی کہ سلطان نے محض اس کی شمشیر زنی دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ صادر کر دیا، لیکن اس کے ساتھ وہ خوش بھی تھا۔ اس طرح وہ اپنی من پسند اور جنگجویانہ زندگی کا لطف اٹھا سکتا تھا۔ مارسی خواتین کے حصے میں اپنی نشست پر بیٹھی
سلطان اور قاسم کی کارگزاری دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں قاسم کے نام کا شرارہ پھوٹ چکا تھا۔ یہ دراز قد اور خوش شکل عرب نوجوان سکندر کی فرعونیت کے لیے پیغام اجل بن کر آیا تھا۔ چنانچہ ضروری تھا کہ مارسی اس پر نثار ہوتی۔ وہ میٹھی میٹھی نظروں سے قاسم بن ہشام کا گندمی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جب تک قاسم سلطان کے پاس کھڑا رہا، مارسی اس کی جانب متوجہ رہی۔ یوں ہی قاسم سلطان سے الگ ہوا، مارسی کی نظریں اس کے قدموں کا تعاقب کرنے لگیں۔ وہ دور معززین شہر کی نشستوں پر اپنے بھائی کے قریب جا بیٹھا۔ اب مارسی کے لیے اسٹیڈیم میں کوئی کام نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ اے لڑکی، تمہارے اطوار بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج صبح تم نے پھر سکندر بیگ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ مارتھا کے اس جملے پر مارسی کا منہ لٹک گیا۔ وہ کسی قدر پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولی، امی حضور، آپ دل سے یہ خیال نکال دیجئے کہ میں سکندر بیگ کی دلہن بنوں گی۔ مجھے آپ کا لاڈلا ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مارتھا غصے سے بولی، خبردار اگر کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نکالی تو۔ بدبخت لڑکی، تم اپنی اوقات کیوں بھول جاتی ہو؟ سکندر بیگ البانیہ کا شہزادہ ہے اور ان قریب ہونے والا بادشاہ، جبکہ ہم محض اس کے غلام ہیں۔ سکندر بیگ سے زیادہ تمہیں کوئی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی! شہزادہ صاحب خود سلطان مراد خان ثانی کے یرغمالی ہیں اور ان کے والد البانیہ کے بادشاہ جان کسٹر یارڈ سلطان مراد خان کے باجزاد ہیں۔ آپ ایک یرغمالی کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے؟ مارسی نے طنزیہ لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا، لیکن مارتھا یک لخت خاموش ہو گئی۔ وہ دوسری مرتبہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ سکندر بیگ البانیہ کا ہونے والا بادشاہ ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اور ابو جعفر کی 12 سال پرانی سازش پوری ہونے میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، اور ایسے نازک موقع پر وہ پورا اتحاد کرنا چاہتی تھی۔ مارسی نے ماں کو خاموش کھڑے دیکھا تو غنیمت جانا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب دوڑتی چلی گئی۔ ادھر مارتھا ابھی تک اپنی سازش کے خیالوں میں گم تھی۔ مارتھا اور ابو جعفر نے سکندر بیگ کو پوری طرح اپنے جال میں پھانس رکھا تھا۔ مارتھا کی نظروں کے سامنے سکندر کا بچپن گزرنے لگا۔ اسے وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب البانوی بادشاہ جان کسٹر یارڈ کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد علی خان ثانی نے ذلت امیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس وقت مارتھا البانوی محل میں ایک کنیز کی حیثیت سے مقیم تھی۔ مارتھا جوان اور حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور متحرک لڑکی تھی۔ محل کی کنیز بننے سے پہلے وہ ایک البانوی امیر سے محبت کا دھوکہ کھا چکی تھی۔ اس کی گود میں اپنے محبوب کی 1 سالہ بچی بھی تھی۔ البانوی امیر شروع میں مارتھا کے ساتھ دل لگی کرتا رہا، لیکن جب مارتھا کی گود ہری ہوئی تو اس نے مارتھا کو بے عزت کر کے نکال دیا۔ اب مارتھا کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بادشاہ سے شکایت کرے۔ چنانچہ وہ جان کسٹر یارڈ کے محل میں حاضر ہوئی اور بادشاہ کو اپنی رائےداد سنائی۔ لیکن جب بادشاہ نے البانوی امیر کا نام سنا تو اس خیال سے کہ صوبے میں بغاوت نہ پھیل جائے، امیر کو کچھ نہ کہا، البتہ مارتھا کو اپنے محل میں کنیز رکھ لیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔